گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے گلشن کے مہکتے پھولوں کی مہک لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے دیوان کا ایک کلام اور اس کلام کی کچھ شرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کلام کون سا ہے؟ بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کی ہے، اپنی کم مائیگی کا اظہار بھی بڑے پیارے انداز میں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں یہ کلام لکھا ہے، اس انداز میں عموماً نعت شریف سننے کو نہیں ملتی۔ وہ کلام کیا ہے؟ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اتریں پار ہم۔ پہلے شعر کے مشکل الفاظ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد مزید آگے کی طرف چلتے ہیں۔ پاٹ کہتے ہیں چوڑائی کو، چکی کے پتھر کو بھی پاٹ کہا جاتا ہے۔ دھار سے مراد پانی کی دھار ہے اور بہاؤ، زار سے مراد کمزور، کیوں کر سے مراد کس طرح، اور پار سے مراد دوسرے کنارے پار لگنا، دوسرے کنارے پر جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، دریا کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، اس کا بہاؤ بڑا شدید ہے، اوپر سے ہم کمزور ہیں اور دریا کے پار جانا ہے، تیری مدد اور سہارے کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ گویا دنیا اور آخرت کے مراحل ہیں اور وہ بہت سخت ہیں۔ یا اللہ، اگر تو نے کرم نہ کیا تو یہ سفر کیسے طے ہوگا جو زندگی کے دریا میں شیطان کے بہکاوے کی موجوں سے ہم اپنا ایمان بچا کر یہ پار کر جائیں، یہ دنیا ایسی گزار جائیں کہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اتریں پار ہم۔ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، 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 یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم۔ اب ذرا اگلا شعر سنیے گا۔ کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ یہاں میں سے مراد ہے شراب، لیکن یہاں کسی اور شراب کی طرف اشارہ ہے، اور ہوشیار یعنی ابھی تک اس نشے سے باہر نہیں آ پا رہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں گناہوں کے نشے نے کیسا بدبس کر دیا ہے، کیسی بلا کی میں ہے، یہ کون سی شراب ہے جس کا نشہ ہی نہیں اتر رہا۔ دن ڈھلا، اب زندگی گزرنے والی ہے، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب بڑھاپے میں آ گئے، مگر ابھی تک غفلت سے ہوشیار نہیں ہو رہے، ابھی اس نشے سے باہر نہیں ہو رہے۔ یہ دنیا کی محبت کا نشہ ایسا ہے کہ ہوشیار ہی نہیں ہو پا رہے، اس نشے سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اے اللہ کرم کر اور ہمیں غفلت کی اس نیند سے جگا دے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آپ لکھتے ہیں کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، دل ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف توجہ کر کے کس طرح پیارے آقا کی شان بیان کی ہے،
اور اپنی عیب، اپنی عاجزی اور اپنی کم مائگی کا اظہار کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نا مقبول ہر بازار ہم۔ اب ذرا مشکل الفاظ سمجھیے گا، پھر آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ کیسے پیارے اشعار ہیں۔ آپ مشتری یہ خریدار کو کہتے ہیں، ہماری انگلش میں کہتے ہیں بائر کو۔ اچھا، عیب یعنی خرابی، پھر جنس کہتے ہیں سودا، یہ سودے کے لیے کہ فلاں جنس کا سودا ہے، کہتے ہیں نا یہ فلاں مال ہے، جنس بمانے سودا، اور نام مقبول یعنی ردی، جس کو قبول ہی کوئی نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آقا آپ ہر عیب کے خریدار ہیں، یعنی ہر عیبی جو ہے وہ آپ کے دامن میں چھپ سکتا ہے، جس کو کوئی نہ پوچھے اس کے بھی آپ خریدار ہیں، کھوٹے سکے بھی جہاں چل جاتے ہیں۔ آقا آپ وہ کریم ہیں، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ عیب دار کو بھی سینے لگا لیتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر بازار میں ہم رد کر دیے جاتے ہیں، ہمارا کوئی بس ہی نہیں ہے، اتنے گناہ گار ہیں کہ کوئی ہمیں منہ نہ لگائے۔ ہاں آپ ایک ہیں کہ کھوٹے سکے بھی جہاں چل جاتے ہیں، جن کو آپ سینے سے لگا لیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت انداز میں اپنی کم مائگی کا اظہار کیا ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم۔ اتنے برے ہیں ہم، آقا آپ کے تو دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے جب کفار مکہ کے سامنے اعلان کیا تھا بتاؤ میں کون ہوں، تو لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، آقا ان کی نظر میں بھی صادق و امین ہیں۔ اور ہم ایسے برے ہیں کہ ہمارے دوست بھی جو ہمارے قریب رہیں، تھوڑا سا کوئی ہمارے قریب آ جائے تو ہمارے عیب کھل جاتے ہیں، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کتنے عیب دار ہیں۔ آقا آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، مگر ہیں آپ کے، نبھا لیجئے گا۔ دونوں اشعار کو ذرا ملا کر سمجھیے۔ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نا مقبول ہر بازار ہم، دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم۔ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نامقبول ہر بازار ہم، جن سے نامقبول ہر بازار ہم۔ اگلے دو اشعار سنیے۔ صدقہ اپنے بازوؤں کا المدد، صدقہ اپنے بازوؤں کا المدد، کیسے توڑیں یہ بتیں پندار ہم، دم قدم کی خیر اے جانے مسیح، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم۔ صدقہ سے مراد یہاں خیرات لینا ہے، المدد یعنی مدد فرمائیے، بت سے مراد یہاں بت، پتلا، مورتی جس کو کہتے ہیں، اور پندار غرور کا جو بت ہے۔ اللہ اکبر، عرض کی جا رہی کہ یا رسول اللہ، اس غرور کے بت کو جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے، گھمنڈ ہے، انسان ان برائیوں میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں بھی جوڑا جا رہا ہے کہ ہمیں حق قبول کرنے نہیں دے رہا۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ خود پسندی جو ہے، ہم کمزور لوگ اس کو کیسے توڑیں؟ ہمیں اس کو توڑنے کے لیے بھی آپ کے مبارک بازوؤں کی مدد چاہیے، ہماری مدد فرمائیے کہ آپ نے کعبے سے 360 بتوں کو نکالا ہے، ہمارے دل سے بھی یہ غرور کا بت ٹوٹ جائے، ایسی مدد کر دیجئے۔ اور آگے لکھتے ہیں دم قدم کی خیر اے جانے مسیح، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم۔ دم قدم کہتے ہیں زندگی کو، اور جانے مسیح یعنی مردوں کو زندہ کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آپ جان ہیں، آپ ان کے بھی آقا ہیں۔ دل بیمار یعنی گناہوں سے لتھڑا ہوا دل۔ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی بیماری میں لتھڑا ہوا دل لے کر آیا ہوں۔ پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات و کمالات بھی تو آپ ہی کے دم قدم سے ہیں نا، آپ ہی کی برکت سے ہیں۔ ہمارے بیمار دلوں کا علاج کیجئے، وہ تو مردہ زندہ کر دیتے تھے، آپ نگاہ کرم کر دیں گے تو یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا، یہ گناہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یہ دونوں اشعار اپنے دل کو صاف کرنے، اپنے باطن کو صاف کرنے نبی پاک کی بارگاہ میں بڑی پیاری التجائیں ہیں۔ صدقہ اپنے بازوؤں کا المدد، کیسے توڑیں یہ بتے پندار ہم، دم قدم کی خیر اے جانے مسیح، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم۔ صدقہ اپنے بازوؤں کا المدد، صدقہ اپنے بازوؤں کا المدد، کیسے توڑیں یہ بتے پندار ہم، کیسے توڑیں یہ بتے
پندار ہوں، دم قدم کی خیر جانے مسیح، دم قدم کی خیر جانے مسیح، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہم۔ سبحان اللہ۔ اب دو اگلے اشعار اعلیٰ حضرت نے کس پیارے انداز میں نبی پاک سے خیرات مانگی ہے۔ اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم۔ اب یہاں مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ رحمت سے مراد کریمانہ کرم مراد ہے۔ اچھا، بدکار یعنی نکمے ہیں، عیبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا نبی پاک سے عرض کریں کہ حضور ہم جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، آپ کے ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، اپنی رحمت کی طرف نظر کیجئے، اور اپنی رحمت کے صدقے ہم گناہ گاروں کو نبھا لیجئے۔ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہوں میں کیسا بھی سہی، ہوں تو کریمہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور اگلے شعر میں لکھتے ہیں اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند۔ آقا آپ تو مہمان نواز ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ان کو خیرات مل رہی ہے، آپ ظاہری حیات میں بھی ہر کسی کو عطا فرماتے، اور آج بھی مدینے میں جو آتا ہے اس کی جھولی بھرتے ہیں، بلکہ صرف مدینے آنے کی قید نہیں، جو آپ کے در پر جھولی پھیلاتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آقا ہم گناہ گاروں پر بھی رحمت کی بارش، ہم پر بھی کچھ قطرے رحمت کے برس جائیں، کچھ چھینٹے برس جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہی انداز اپنایا نا کہ برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ آقا آپ کی رحمت کا دریا تو سب پہ برس رہا ہے نا، ہم پیاسوں پر بھی کچھ بوند گر جائیں۔ تو بھیک مانگنے کا ایک بڑا نرالا انداز ہے۔ آپ لکھتے ہیں اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم۔ اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہوں، اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، اپنے مہمانوں کا صدقہ ایک بوند، مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم، مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم۔ اب پیارے آقا سے کس طرح پیارا انداز ہے بھیک مانگنے کا اور عرض کرنے کا۔ اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہیں تو حد بھر کے خدائی خار ہم۔ اب یہاں حد بھر سے مراد حد سے زیادہ، کوچا کہتے ہیں گلی کو، اور خدائی خار یعنی ذلیل و رسوا، آوارہ، کسی کام کے نہیں۔ یا رسول اللہ ہم جیسے بھی ہیں مگر ہمیں دھتکارا تو نہ جائے، آپ کے در سے تو کوئی خالی نہیں جاتا نا، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے طلبگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ آقا اگر آپ نے ہی ہمیں دھتکار دیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ اگر آپ نے ہی ہماری طرف سے منہ موڑ لیا تو ہم پھر کس کے در پر جائیں گے؟ کوئی اور نہیں ہے آپ کے سوا۔ اب اس میں ذرا سوچئے نا، اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی یہ بات کہی نا، تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کدھر کرے۔ کوئی اور ہے جس کے در پر جائیں آپ کے سوا؟ ہمیں دھتکاریے نہیں، ہمیں لوٹائیے نہیں، جیسے بھی ہیں نبھا لیجئے، اچھے بھی آپ کے ہیں تو ہم بروں کو بھی نبھا لیجئے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ٹکڑا کہتے صدقے کو، صدقے کے ایک حصے کو
آقا ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ جو سخی ہوتے ہیں وہ تو سب کو ہی نوازتے ہیں نا، تو ہم فقیر بھی تو سخی کے مال میں حقدار ہیں نا۔ بڑا پیارا گدائی والا انداز ہے، اپنی کم مائیگی کا احساس بھی ہے، اپنے گناہوں کے انبار کا احساس بھی ہے، مگر یہ بھی امید ہے کہ آقا نبھا لیں گے، سنبھال لیں گے، عطا فرمائیں گے، نہیں دھتکاریں گے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ میں مومن ہوں اور قرآن نے کہا ہے کہ آپ مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں، میں سائل ہوں اور قرآن میں رب نے کہا ہے کہ جب کوئی سائل آ جائے تو لوٹائیے نہیں، دھتکاریے نہیں۔ تو سائل کو تو خوشی ہے کہ آپ کو رب نے فرمایا ہے اما السائل فلا تنہر، آقا آپ ضرور عطا فرمائیں گے۔ بڑا پیارا خوبصورت انداز ہے، ڈر بھی ہے، شرم بھی ہے، جھجک بھی ہے، امید بھی ہے، اور یہی کیفیات کام آنے والی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہیں تو حد بھر کے خدائی خار ہم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، اپنے کوچے سے نکالا تو نہ دو، ہے تو حد بھر کے خدائی خار ہم، ہیں تو حد بھر کے خدائی خار ہم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ اب ذرا شعر سنیے گا، با عطا تم شاہ تم مختار تم، بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم۔ آپ تقابل دیکھیے، پہلے مصرے میں نبی پاک کی شان، اور دوسرے مصرے میں اپنی کم مائیگی اور اپنی بے بسی کا اظہار، اپنی کمزوری کا اظہار، تو کجا من کجا۔ آپ کو کیا خوبصورت اس میں کمپیریزن نظر آئے گا، آقا آپ کہاں ہیں اور میں کہاں ہوں، مگر ہوں آپ کا گدا۔ با عطا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سخاوت والے ہیں، شاہ سے مراد بادشاہ، مختار سے مراد صاحب اختیار والے، آزاد کرنے والے، یعنی اپنی آپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، اور بے نوا ہم بے سر و سامہ ہیں، زار یعنی کمزور ہیں، ناچار یعنی مجبور ہیں۔ یعنی کیا خوبصورت انداز ہے کہ حضور با عطا تم، شاہ تم، مختار تم، عطائیں بھی آپ کے پاس، بادشاہت بھی آپ کے پاس، اختیار بھی آپ کے پاس، بے نوا بے سر و سامہ بھی ہم ہیں، کمزور بھی ہم ہیں، مجبور بھی ہم ہیں۔ اب بتائیے پھر کون کس کے در پر جائیں؟ یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں ایک لکھا نا، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکاں، مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے؟ یعنی نبی پاک کی شان بھی بیان کی، اپنی حیثیت بھی بیان کی، پھر عرض کیا حضور پھر کس پر کرم فرمائیں گے، پھر تو میں ہی حقدار ہوں، سب سے زیادہ شفقت فرما دیجئے۔ یہی انداز ہے، با عطا تم، شاہ تم، مختار تم، بے نوا ہم، زار ہم، ناچار ہم۔ باتا تم، شاہ تم، مختار تم، باعطا تم، شاہ تم، مختار تم، باعطا تم، شاہ تم، مختار تم، بے نوا ہم، زار ہم، لاچار ہم، بے نوا ہم، زار ہم، لاچار ہم۔ اب ذرا دو اشعار سنیے گا، تم نے تو لاکھوں کو جانیں پھیر دی، ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم، یعنی لاکھوں سے مراد بہت ساروں کو جانیں پھیر دی، زندہ کر دیا۔ نبی پاک نے کئی ایسے معجزات دکھائے، حضرت جابر کے 2 بچوں کو زندہ کیا،
تو آقا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. آزار کہتے ہیں روگ دکھ، یعنی یا رسول اللہ میرے اندر ایسا کیا رکاوٹ ہے، میرا مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتا. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. یہاں بھی یہی انداز ہے کہ آقا تم نے تو لاکھوں کو جانیں پھیر دیں، ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم، یعنی ہمارے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل زندہ نہیں ہو سکتا. آپ کرم فرمائیں گے تو ہو جائے گا. اور اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے اپنی ستاری کا یارب واسطہ، اے اللہ تیرا نام ستار ہے اور تو عیبوں کو چھپانے والا ہے. ہونا رسوا برسرے دربار ہم، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کیجیو، گناہوں کی پنڈ، گناہوں کے جو میرے دفتر ہیں وہ نہ کھولیو. مالک بغیر حساب جن خوش نصیبوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. بڑا پیارا انداز ان دو اشعار میں، تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دیں، ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم، اپنی ستاری کا یارب واسطہ، ہونا رسوا برسرے دربار ہم. تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دی، ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم، ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم، اپنی ستاری کا یارب واسطہ، اپنی ستاری کا یارب واسطہ، ہونا رسوا برسرے دربار ہم. اب کیا پیارا انداز ہے، مدینے کے سگ، مدینے کے کتوں سے کس طرح عرض کی جا رہی ہے. دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچے دلدار ہم، یعنی دل کے ٹکڑے لے کر احمد رضا اے مدینے کے کتوں تمہارے لیے لایا ہے. اے سگانے کوچے دلدار، یعنی نبی پاک کے در کے کتوں، یعنی مدینے کے سگ ہوں یا کہیں بھی دنیا کے سگ ہوں، کتے جو ہوتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا پسند کرتے ہیں نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب مدینے کے کتوں کے پاس حاضری ہو رہی ہے جو نبی پاک کے در کے سگ ہیں، تو ان کے لیے تو دل کا ٹکڑا لے کر جانا چاہیے. عرض کی جا رہی کہ آپ آئیے، قبول کیجئے، رضا اپنے دل کے ٹکڑے لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہے. یہ وہی انداز ہے جو ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، آپ نے لکھا کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. پہلے تو جھنجھوڑا اپنے آپ کہ اے رضا مدینے کے کتوں کے لیے دل کا ٹکڑا نہیں لے گئے، کیا ہو جانا تھا، جان چلی جانی تھی نا. اور اب کہتے ہیں اے مدینے کے کتوں دل کے ٹکڑے لے آیا ہوں، قبول کر لیجئے. اور آگے لکھتے ہیں قسمت سور و حرا کی حرص ہے، حرص کہتے ہیں لالچ کو. یہ ان دو عظیم غاروں کی طرف اشارہ ہے، غار حرا اور غار سور. غار حرا وہ ہے جہاں میرے آقا نے کئی راتوں تک قیام کیا، پہلی وحی بھی وہی نازل ہوئی، رمضان کے مہینے میں میرے آقا نے کئی راتیں وہاں گزاری. اور سور، وہ غار سور وہ عظیم غار ہے جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا نے 3 رات قیام کیا ہجرت کے موقع پر. تو یہ دونوں بڑے عظیم غار ہیں. اور کیا اگلا مصرع ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، یعنی یا رب اگر تیرے محبوب کا مسکن غار بنتے ہیں تو میرے دل میں بھی کوئی ایسا غار بنا دے، عشق رسول کی کوئی ایسی شمع روشن کر دے کہ ادھر بھی جلوے بس جائیں، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. نبی پاک کے جلووں کی آماج گاہ بن جائے. سور و حرا کو جو نسبت حاصل ہوئی، انہیں جو برکت حاصل ہوئی، ایسی قسمت کاش میرے دل کو بھی نصیب ہو جائے کہ پیارے آقا ادھر بھی کرم فرما دیں. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں، اے شمع جمال مصطفی. کیا پیارا انداز ہے دیدار مصطفیٰ اور نبی پاک کے جلووں کو دل میں بسانے کا. عرض کرتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، ایسا گانے کوچے دلدار ہم، قسمت سور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، ایسا گانے کوچے دلدار ہم، ایسا گانے کوچے دلدار ہم.
قسمت سورو حرا کی حرص ہے، قسمت سورو حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے مقطع کلام کا، جو کہ کلام کا عطر بھی ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، ہر شعر میں ایک لفظ استعمال کیا ہم، یعنی آقا کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، مگر چونکہ لفظ ہم کہا جا رہا ہے تو اپنے اسی لفظ ہم پر اعتراض خود اعلیٰ حضرت نے وارد کیا اور کمال کا مقطع لکھا۔ آپ لکھتے ہیں، ان کے آگے دعوی ہستی رضا، ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ اللہ اکبر، ان کی ساری بھی دیکھیے اور توجہ بھی کیسی دلائی۔ اب دعوے سے مراد استحقاق کی بات کرنا، اپنے حق کی بات کرنا، ہستی یعنی زندگی، اپنے وجود کی بات کرنا، اور بکے جانا یہاں اس سے مراد ہے بڑ مارنا، بڑا بولنا۔ اعلیٰ حضرت گویا اپنے آپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اے رضا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بار بار کیا ہم کی رٹ لگائے جا رہے ہو کہ ہم۔ فرمایا بھلا ان کے وجود کے سامنے تجھے اپنی ہستی کا دعویٰ زیب دیتا ہے؟ یہاں تو جنید و با یزید بھی اونچی سانس لینے کی جرت نہ کیا کرتے۔ یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں ہماری کوئی ہستی نہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی کئی بزرگوں نے ساری زندگی لفظ ہم اور میں استعمال نہیں کیا۔ یہ وہ انداز بزرگوں کا رہا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے تو سمجھانے کے لیے کلام سارا لکھا، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا کمال ہے، خود ہی کلام لکھتے ہیں، پھر خود ہی توجہ دلاتے ہیں کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہاں بہت ساری چیزوں کا یہ سمجھیے ہمیں نوٹیفائی بھی کروایا جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کام کیے، میں نے یہ نیکی کی۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ بہت خوبصورت میسج ہے آخر میں۔ آپ لکھتے ہیں، ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ ان کے آگے دعوی ہستی رضا، ان کے آگے دعوی ہستی رضا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوبصورت کلام اور بڑا پیارا انداز۔ ایک اور کلام لے کر ایک بار پھر اگلے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔